اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حسن شوکت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا، اب یہ میں نے جو ویڈیو بنا رہا ہوں، نارملی میں ویسے آپ کو پتہ ہے کہ میں زیادہ تر ویڈیو نہیں بناتا، اگر آپ میری پروفائل میں چیک کریں گے، لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ملک ہمارے خطرے میں ہے، اور اس بار یہ خطرہ ہمارے جو کندھے پر بندوق لگا کے دشمن جو ہے وہ ہمارے کندھے پر بندوق چلا کے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم اوورسیز پاکستانی نہیں جو ہے نا، ہمارے کندھے پر جو بندوق لگا کر یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کو ناکام بنانا ہے۔ یہ میرا میسج تمام اوورسیز پاکستانی کے لیے ہے۔ میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، یہ مطلب ایک ہر بندے کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ میں تو خیر اوورسیز بورن اینڈ باٹ اپ ہوں، تو لیکن ابھی اس وقت جو ہے نا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ چونکہ دیکھیے آپ ہمارے ملک پر اس وقت 5th جنریشن وار جو ہے وہ ہم پر لاگو ہوئی ہے۔ معذرت، میں تھوڑا اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ بات میں سمجھاؤں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان سے بدزن کیا جا رہا ہے۔ کئی ایسے گھٹیا لوگ جو ہیں جو کہ اپنی ماں کو بیچنے کے لیے جو ہے نا تیار ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ہمیں جو ہے ہمیں پاکستانی ریاست سے ہمیں بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس 5th جنریشن وارفیئر کی اس پارٹ کا مجھے نہیں پتا تھا، حالانکہ میں جو لوگ 5th جنریشن وارفیئر کو جو جانتے ہیں، اس پارٹ کا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دشمن کتنا خطرناک کھیل کھیلنا چاہ رہا ہے۔ اب تو وہ ہمارے جو بازو کے جو بندوق ہے، بازو پر بندوق رکھ کے جو ہے وہ چلانا چاہ رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ ایک موصوف ہیں، آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، ایک موصوف ہے، ان کا نام ہے ضیاء الدین یوسف زئی۔ ضیاء الدین یوسف زئی یہ ملالہ یوسف زئی کی جو ہے نا یہ والد محترم ہے۔ فرماتے ہیں، پہلے تو وجاہت کاظمی نے بکواس کی، تو میں نے کہا چلو ایک انڈیویجول کا ہوگا، لیکن یہ ذرا فیمس آدمی ہے۔ فرماتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کی مہنگائی پر صبر کے بھاشن انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ انہوں نے ڈالر میں کما کر روپیوں میں خرچ کرنے کا مزہ تو دیکھا ہے، مگر روپیوں میں کما کر ڈالر کی قیمتوں سے اشیاء خریدنے کا دکھ نہیں جانتے۔ مہنگائی سے گھائل افلاس زدہ پاکستانیوں کے زخموں پر نمک پاشی نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے جی بھائی، ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ یہاں پر درم میں، ریال میں یا پاؤنڈ میں یا ڈالرز میں کما کر تو جب چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو روپیوں میں خریدنے جاتے ہیں۔ کوئی بہت ہی نااہل شخص ہے یہ۔ ہمارے دشمنوں کی خاصیت پتہ کیا ہے؟ ہم پورے پاکستانی کی دشمن کی خاصیت ہے کہ ہمارے دشمن بڑے نااہل ہیں، اور کوئی بہت ہی بڑے بیوقوف ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ایک شخص اگر پاؤنڈ میں کما رہا ہے تو خرچہ بھی پاؤنڈ میں ہی کرے گا۔ وہ آپ نے اگر فیملی ساتھ رکھی ہے اس نے، اور رشتہ دار رکھے پاکستان میں جہاں پر انہوں نے مختلف طریقے سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو بھائی ہم لوگ انویسٹمنٹ بے شک ہم نے روپے میں کیا ہے، لیکن ہمارے جو خرچے ہیں وہ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم نے اسی کرنسی میں کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی درہم میں کما رہا ہے، اماراتی درہم میں کما رہا ہے، تو وہ خرچہ بھی اماراتی درہم میں ہی کرے گا اپنا۔ اور وہ جو ہم اوورسیز پاکستان، انہوں نے گھاس نہیں کھانی ہوتی، نہ ہم نے ہوا کھانا ہوتا ہے، ہم نے بھی روٹی کھانی ہوتی ہے، ہم نے بھی سالن کھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی گھر کا رینٹ بھرنا ہوتا ہے، بجلی کا بل بھرنا ہوتا ہے، پانی، گیس، ہر چیز کا بل ہم نے جس کرنسی میں ہم کماتے ہیں اسی کرنسی میں ہم نے وہ کرنا، اس کا بل بھرنا ہوتا ہے اسی کرنسی میں جس میں ہم نے کمایا ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے پاکستانی ریاست کو
FATF کے ذریعے جو ہے وہ گرے لسٹ میں کرنے FATF کے ذریعے گرے لسٹ میں کیا گیا. اس کے بعد پھر نااہل قسم کے حکمران جو ہے ہمارے پر مسلط کیے گئے، جس کی وجہ سے اب خان صاحب جو ہیں وہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں کسی طرح. وہ اس سسٹم سے تو وہ نکلیں گے بھی نہیں، میرا جتنا مرضی کوشش کر لیں. اللہ کرے کہ نکل جائے، ہماری دعا ہے کہ نکل جائیں اس سے. لیکن بہرحال یہ اس وقت ابھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے. دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ کامیاب ہو جائے. لیکن یہ FATF کے ذریعے ایک تو انہوں نے جو ہم پر پابندی لگائی ہیں، فورن انویسٹمنٹ کو انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سوائے شپ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس وقت پاکستان میں. زیادہ سے زیادہ یہ وولکس ویگن یا بہت کم انویسٹمنٹ جتنی جس سے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اتنی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. تو یہ ان کی انڈینس کی ایک لابی ہے، دشمنان پاکستان کی ایک لابی ہے کہ وہ کسی طرح انویسٹمنٹ کو پاکستان میں ہمیں روکیں. حالانکہ کچھ کمپنیز نے اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کریں گے، لیکن ابھی انہوں نے اس چیز کا آغاز نہیں کیا ہوا. اب ان کو ہماری طاقت کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ملک کا ایک بڑا حصہ اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس پہ چلتا ہے. ان کو اس بات کا پتہ ہے. تو وہ انہوں نے ایک ایسی چال چل رہے ہیں کہ جس سے ہم اوورسیز پاکستانی ریاست سے بدزن ہو جائیں. تمام اوورسیز پاکستانی یہ بات سن لیں، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے بزنس مین ہے، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے مزدور طبقہ ہی ہے، آپ نے ریاست پاکستان سے بدزن نہیں ہونا. ٹھیک ہے، چاہے ان کو سزا ملے یا نہ ملے. ان پر تو ویسے اس کا غداری کا مقدمہ چلتا ہے، ان پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان پہ. لیکن اب پتہ نہیں یہ کس طرح ان کو، کیونکہ یہ لوگ بیسکلی اوورسیز پاکستانی کو پاکستان سے بدزن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ یہاں پر اپنے ریمیٹنس نہ بھیجیں آپ، کیونکہ ہم لوگ آپ کو چوتیا سمجھتے ہیں. ٹو بی ویری فرینک، میں جانتا ہوں بہت ساری مائی بہنیں دیکھیں گے، لیکن اب چونکہ وہ ویڈیو میں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 5th جنریشن وارفیئر کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم اوورسیز بورن اینڈ باٹ اپ پاکستانی جو ہیں، یا ایون کہ جو پاکستان سے جو باہر گئے ہیں پاکستان کو چھوڑ کر کسی بھی حالات کی مجبوری کی وجہ سے، ہمیں 5th اور 6th جنریشن کے وارفیئر کے بارے میں نہیں پتہ. میں جتنے بھی غدار وطن ہیں، دشمنوں کو تو مجھے سب کو پتہ ہے، دشمنوں کو بھی پتہ ہے، لیکن جتنے بھی غدار وطن ہیں جو ہمیں ریاست پاکستان سے بدزن کر رہے ہیں، ان کو ایک بات بتا دوں، ہم تمہارے باپ ہیں، یاد رکھنا، ہم تمہارے باپ ہیں، اور باپ کی عزت کیا کرو. ٹھیک ہے نا، ہم تمہارے باپ ہیں، باپ کی عزت کیا کرو. ہم اوورسیز پاکستانی، تم غدار وطن کے باپ ہیں، اور پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی محب وطن ہیں وہ تمہارے دادا ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. محب وطن پاکستانی جو کہ جن کا سیٹ اپ پاکستان میں ہے، اور وہ سیٹل ڈاؤن، ان کا حساب کتاب چل رہا ہے، حلال طریقے سے رزق کما رہے ہیں، وہ تمہارے دادا ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی اور جو پاکستانی ریزیڈنٹ، پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ریزیڈنٹ ہیں، ہم دونوں تمہارے اس چال کو ناکام بنا دیں گے. ہم مل کر پاکستان کو اس جگہ پر لے کے جائیں گے جہاں پر یہ ڈیزرو کرتا ہے، ٹو بی سپر پاور آف دا ورلڈ. سپر پاور بنے گے ہم انشاءاللہ فیوچر میں. لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم محنت کر رہے ہیں، ہم ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن تم لوگ جو کر رہے ہو، یاد رکھنا ہے ایک بات کو، تاریخ تم لوگوں کو میر جعفر اور میر قاسم کے نام سے یاد رکھے گی. چاہے وہ وجاہت کاظمی ہو، چاہے وہ یہ ملالا یوسفزئی کا باپ ہو. یہ عجیب نے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا جی، اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ کچھ ان کو تکلیف ہی نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ پاکستان سے بدزن ہو جائیں. ہم لوگ پاکستان سے بدزن نہیں ہوں گے. ریاست پاکستان بہت 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 ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ریاست پاکستان اس وقت ہمارے لیے بہت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے. لا الہ کے نام پر ملک بنا ہے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اپنے صرف فوج ملک کی حفاظت نہیں کرتی، ہم سب نے اپنے حساب سے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے
जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस चाल को समझें, वो इस चाल को समझें। ये लोग हमें बदजन करना चाह रहे हैं रियासत पाकिस्तान से। इनको अगर सज़ा ना भी मिले ना, तो इनका होना सज़ा का काफ़ी है, याद रखिएगा बात को। क्योंकि मैं जानता हूँ पाकिस्तान की जो अदलिया है वो इस टाइम इसमें वो एक चैलेंजेस फेस कर रही है। हम समझ सकते हैं, हम हमें हमें भी पाकिस्तानी अदलिया का पता है हमें कि वो उसको कि कानून ऐसे ऐसे तरीके से बनाए गए हैं कि वो एक गौरव धंधा ही है वो। इसमें अगर कोई पाकिस्तानी जज अगर मुहिब वतन भी यार वो कोशिश करना चाह रहा है, तो वो उसने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर बात है अगर ये मुल्क कायम है तो ज़ाहिर बात है इसमें कुछ इसमें अच्छाइयाँ हैं तो भी कायम है नहीं ये मुल्क। तो आप ये छोड़ दें इस बात को, जितने में भी मुहब वतन वो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, आप ये बात छोड़ दें कि इनको सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही। दफ़ा मारें इनको, इनको आप किसी खाते में मत लेकर आएँ। आप सिर्फ अपना एक काम करें, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है उसको आपने छेड़ना नहीं है, इसको आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। ये पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है, याद रखना इस बात को। इसके बारे में आप लोगों से सवाल होगा। छोड़ दें हुक्मरान क्या कर रहे हैं, छोड़ें कि दूसरी चीज़ें क्या हो रही हैं। मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, और मैं इसमें फ़ख्र करता हूँ। मैं इसमें फ़ख्र करता हूँ। हालांकि मुश्किलात हैं वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, ये मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। किसी भी सूरत में आपने बदजन नहीं होना रियासत पाकिस्तान से। इन घटिया और बेशर्म, बेहया और बेगैरत लोगों का ये एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे सामने भी एक्सपोज हो रहे हैं। ये भी चले अच्छी बात है। हम जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी कि नहीं यार फलाना बंदा जो है यार वो तो मुहब्ब वतन हो सकता है, वो जो खेलों का बड़ा वो है, एक्सपर्ट है, आया सामने, उसके सामने आ गई, ये हमें बदजन कर रहा है पाकिस्तानी रियासत से। ठीक है। और दूसरा जी या अच्छा वो तो नोबल ईमान है, नोबल इनाम है, उसका बाप तो यार वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, आगे सामने आप लोगों के। ठीक है ना, याद रखिएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होता है ना वो एक्सपोज हो जाता है। पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्सपोज हो जाता है। जितनी भी कोशिश पाकिस्तानी है उनको चाहिए रियासत से बदजन ना हो, अपने मुँह से मोहब्बत करें, अपना माल का कुछ हिस्सा उसको दें। और एक बात मैं आखिरी बात जो मैं बताता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कि शौकत खानम को एक बड़ी जो डोनेशन मिलती है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ही मिलती है। वजाहत काज़मी और उन जैसी सोच के लोग के जो हैं कि अल्लाह ना करे आपकी वालदा को, अल्लाह ताला सबकी वालदा को सलामत रखे, लेकिन अगर आपकी वालदा को कैंसर हो जाए, आपके पास पैसे ना हो, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजना बंद कर दें, या शौकत खानम को अगर को डोनेशन देना बंद कर दें, तब सोचें आपकी वालदा को वो कितनी तकलीफ़ होगी, आपको कितनी तकलीफ़ होगी। आपकी सिर्फ एक हरकत की वजह से आपने अपनी वालदा को, अपने जितनी भी आपकी अजीज़ा कारब है उसको आपने जो है तकलीफ़ में डाला। लेकिन हमारी मजबूरी क्या करें साहब, हमारी मजबूरी है, हम पाकिस्तान को की जो मोहब्बत है ना वो दिल से निकाल नहीं सकते। बहुत कोशिश की गई है। अब पिछले मैं 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ वो चीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा मलाइन किया जा रहा है, उनको बड़ा डिसअपॉइंट किया जा रहा है कि आप लोग तो हमारे किसी खाते में नहीं आते, आप लोगों का कोई राइट ही नहीं है। भाई सीधी सी बात है, आईन पाकिस्तान हमें हक देता है। ठीक है। इसके अलावा आपकी जो तारीख़ है ना, तारीख़ में आप लोगों का नाम भी जो है ना वो कहीं भी नहीं होगा, याद रखिएगा। हम लोगों का नाम होगा, हम लोगों का नाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पेट्रियाट, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पेट्रियाट, OPP हमारा नाम हमेशा जो है ना तारीख़ में हमारा नाम इस चीज़ से याद रखा जाएगा कि मुश्किल वक्त में हमने अपने मुल्क में रेमिटेंस देना हमने रेमिटेंस बढ़ा दिए, हमने कम नहीं किया, हमने बढ़ा दिए हैं, ताकि मुल्क की इकोनॉमी का पहिया चलता रहे। और डॉलर जो है वो ज़्यादा महंगा, डॉलर को थोड़ा सा लगाम दिया जाए। ठीक है, महंगा हो गया, लेकिन हम अगर ये भी ना करते तो मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब के मुताबिक 250-300 के मुताबिक 250-300 रुपये का होता। वो चूँकि इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
تو سب یہ پیغام جتنی بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ لوگوں نے پاکستان سے کسی بھی صورت میں آپ لوگوں نے بدزن نہیں ہونا. غدار وطن اپنی موت خود مریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اپنا بہت بہت دھیان کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.